اور ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا اذنب العبد نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، فرمایا جب کوئی بنی آدم، کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، فَإِذَا أَذْنَبَ نُكِتَتْ نُكْتَةٌ أُخْرَى، اور جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو پھر وہ نقطہ دوسرا ایک نقطہ بن کر کے دو نقطے ہو جاتے ہیں، ڈبل ہو جاتا ہے، یعنی سیاہی بڑھ جاتی ہے۔ كَذَلِكَ حَتَّى يَسْوَدَّ قَلْبُهُ، اور اسی طرح ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بلکہ اللہ نے فرمایا ان کے دلوں پہ پردہ پڑ گیا ان اعمال کا جو وہ کرتے ہیں، ان برائیوں کا جو وہ کر رہے ہیں، اس کا پردہ پڑ گیا۔ اس پردے کو رین کہتے ہیں قرآن کے الفاظ میں۔ رین وہ پردہ ہے جو ایک دفعہ اگر پڑ جائے دلوں پر تو دل بالکل سخت ہو جاتے ہیں اور دلوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور پھر ہدایت ملنا مشکل ہے۔ تو یہ بہرحال مختصر یہ اس حوالے سے توجہ کہ دلوں پہ اثر پڑتا ہے ہر چیز کا۔ تو فرمایا کہ یہ پتھر سفید تھا، پھر لوگوں کے گناہوں کو چوس چوس کر ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا، اور یہ اب ٹکڑوں میں ہے، چھوٹے چھوٹے پیسز۔ یہ اصل میں بعد میں جو مختلف حادثات پیش آئے اور کعبۃ اللہ کی عمارت کو نقصان پہنچا تو اس کی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا، اور پیسز جو ہیں وہ اس کے ہیں۔ ایک موقع پر ایک قوم کرامتہ وہ اس کو نکال کر لے گئے تھے یہاں سے، کوئی 10ویں صدی عیسوی کے زمانے میں عراق سے قوم ایک فتنہ اٹھا تھا، بہت خطرناک فرقہ تھا وہ مسلمانوں کے خونوں کو حلال سمجھتے تھے اور قتل عام کے قائل تھے، اور بے دریغ قتل کرتے تھے لوگوں کو، اور ان لاکھوں لوگوں کو مارا، یہاں تک کہ حاجیوں کا بھی قتل کیا اور مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا، اور یہاں سے حجر اسود کو نکال کر وہ لے گئے۔ پھر کوئی 20 سال تک حجر اسود ان کے پاس رہا۔ یہ 930 عیسوی میں لے گئے تھے یہاں سے، 950 کے بعد پھر یہ واپس ہوا تھا، تو اس کے بعد یہ لگا 20 سال حجر اسود ان کے پاس، اور انہوں نے پتھروں کے اندر اس کو مکس کر دیا تھا۔ تو جب وہ مسلمانوں نے، ان کے بادشاہ نے ان سے کہا کہ بھئی حجر اسود واپس کیا جائے، تو انہوں نے کہا آ کر لے جاؤ، ہمیں نہیں پتہ ان پتھروں میں کہیں ہوگا، یہاں سے نکال کے لیں۔ تو لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم کہاں ڈھونڈیں اتنے پتھروں کے اندر حجر اسود کو، کیسے ڈھونڈیں؟ تو پھر علماء سے رجوع کیا گیا، علماء دین سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ حجر اسود کو ہم کیسے اٹھا کے لائیں؟ تو ان کا ایسا کرو، ان پتھروں کے اوپر آگ ڈالو، یا ان پتھروں کو آگ کے اندر ڈالو، تو جتنے دنیا کے پتھر ہوں گے سب آگ کا اثر لیں گے اور گرم ہوں گے اور جلیں گے، اور حجر اسود جو ہے وہ نہیں جلے گا، وہ ٹھنڈا رہے گا، کیونکہ وہ جنت کا پتھر ہے اور جنت کی چیزوں پہ آگ اثر نہیں کر سکتے۔ تو باقاعدہ اس کا تجربہ کیا لوگوں نے، ان پتھروں کو آگ میں ڈالنا شروع کیا، تو حجر اسود جو ہے وہ بالکل ٹھنڈا تھا، اس پہ آگ کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اس طرح اٹھا کے لے گئے، اور جب لے کر گئے ہیں یہاں سے تو دبلی پتلے اونٹ پر کسی جانور پہ سوار کر کے لے گئے، آرام سے چلا گیا، جبکہ یہ لوگ جب اس کو نکال کر لائے تھے تو اس وقت کئی جانور مر چکے تھے۔ جن جانوروں کی پشت پہ سوار کیا جاتا تھا تو اتنا بھاری ہو جاتا تھا کہ کئی جانور مرے راستے میں، تو بڑی مشکل سے وہ یہاں پہنچے، اور اب جب اپنی اصل جگہ پہ جانے لگا تو ایک دبلے پتلے جانور آرام سے چلا گیا۔ تو یہ جو پتھر ہے جناب، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں ایک رکن بنا ہے کعبے کا، اس کو کہتے ہیں رکن اسود۔ کعبے کے 4 رکن ہیں، 4 کونے، ان کی بھی اپنے اپنے نام ہیں، اس میں سے ایک رکن اسود ہے، ایک رکن یمانی ہے، ایک رکن شامی ہے، ایک رکن عراقی ہے، اور سب سے افضل رکن جو کعبے کا ہے، سب سے افضل کونا، وہ رکن اسود ہے، اور اس کے بعد رکن یمانی۔ انہی دونوں پہ استلام ہوتا ہے، یہاں سے طواف شروع ہوگا، اور رکن یمانی پہ بھی اگر استلام مل جائے تو اس کو بھی بوسہ لیں، ہاتھ لگائیں۔ یہ دونوں جو ہیں کونے، یہ سب سے افضل ہیں، اور ان دونوں میں رکن اسود سب سے افضل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ 2 کونے یہ وہ ہیں جو بنائے ابراہیمی پہ قائم ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنا تھی اس پہ یہ دونوں کھڑے ہیں، ابھی بھی اس پہ قائم ہے. اور وہ دوسرے دو کونے جو ہیں شامی اور عراقی، وہ چونکہ پہلے بتایا تھا میں نے کہ ان کا اثاثہ کم پڑ گیا تھا تو انہوں نے پیچھے کر دی تھی عمارت، تو وہ بنا ابراہیمی پہ نہیں رہے، بلکہ اس کی جگہ انہوں نے آگے حتیم بنا دیا تھا ایک دیوار، تو وہ بنا ابراہیمی باہر ہے اب اس سے، اور یہ کونے اس سے پیچھے رہ گئے. تو اب رکن اسود کی میں بات کر رہا تھا، اس کو ایک فضیلت تو یہ ملی ہوئی ہے کہ بنا ابراہیمی پہ قائم ہے، اور دوسری فضیلت اس کی یہ حجر اسود ہے، اس کے اندر ہی جنت کا پتھر لگا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پتھر کو اٹھائے گا، وَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا. کیسے؟ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، اس کی دو آنکھیں ہوں گے اور یہ ان آنکھوں سے دیکھے گا، اور لسان يَنْطِقُ بِهِ، اور اس کی ایک زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا. وَيَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍ، اور فرمایا یہ قیامت کے دن ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا استلام کیا، حق کے ساتھ اس کو چوما، اس کا استلام کیا، اس کو سلامی دی، ہر اس شخص کی قیامت کے دن گواہی دے گا. یہ حدیث ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث میں آئی. اس کے علاوہ بھی روایتیں اس حوالے سے موجود ہیں کہ پتھر یہ باقاعدہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں، اور اشارت دے گا. تو یہ بھی ہے، ایک تو ہے اتباع کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چوما ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے اور اس کے اندر ہی برکت رکھی ہے. ہم اس برکتوں کے منکر نہیں ہیں بھائی، ہم چیزوں کی تاثیروں کے منکر نہیں ہیں، ہم ان کی برکتوں کے منکر نہیں. ہمیں اس بات کا اعتراف ہے، اقرار ہے، ہمارے پاس دلیلیں ہیں، مدلل ہے یہ بات، اور تمام ائمہ نے یہ باتیں لکھی ہیں. مگر اب لوگوں نے ان چیزوں کو شرک کرا دے دی. اب وہ یہ چیز ہے کہ بھئی کسی چیز میں یہ ماننا نفع نقصان، تو لوگ کہتے ہیں یہ شرک، وہ کہتے ہیں نفع نقصان صرف اللہ کی ذات سے ہے، باقی کسی چیز میں کوئی نفع نقصان نہیں. تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ ذاتی حیثیت میں مانو تو شرک ہوگا نا، کسی چیز میں ذاتی طور پہ خود سے اللہ کے کیے بغیر تو شرک ہوگا، ورنہ کیوں شرک ہوگا. اچھا اب اس کے پیچھے بعض دلیلیں بھی لوگوں کو مل جاتی ہیں، یعنی وہ دلیل بنا لیتے ہیں اور وہ اپنے ہی لاجک کے تحت ایک چیز کو انٹرپریٹ کر دیتے ہیں. تو میں ذرا وہ بھی بتا دوں، وہ بخاری مسلم کی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آئی ہے، اس سے یہ چیز نکالی گئی. حالانکہ انہوں نے بھی شرک کا فتویٰ تو نہیں دیا تھا، انہوں نے تو یہ بات فرمائی تھی. حضرت عابس ایک راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، رأیت عمر رضی اللہ عنہ یقبلو، حضرت عمر کو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا. وَيَقُولُ، اور وہ فرما رہے تھے کہ اے حجر اسود، میں تجھے صرف ایک پتھر ہی جانتا ہوں، انی لعالم انک حجر، مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، اور لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. یہ ہیں وہ الفاظ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر میں لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے رسول اللہ کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا، میں تجھے نہ چومتا. یہ بات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی. اس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب جو یہ مانے کہ حجر اسود میں نفع یا نقصان ہے یہ شرک ہے. تو بھئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھ کے نہیں کہا تھا، جو آپ نے فرمایا وہ کم از کم وہ یہ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ یہ تو نظریہ بڑا باطل نظریہ ہے کہ نفع نقصان کسی چیز میں ماننا، یہ تو اس کو شرک کہنا، یہ اتنی بڑی جہالت والی بات ہے کہ عام عقل اور کسی علم کسی لاجک پر یہ چیز پوری نہیں اترتی. مثال کے طور پر پتھروں میں نفع نقصان تو آج یہ جو عقیق پہنتے ہیں، یہ جو انگوٹھیوں میں پہنتے ہیں، اس کا بھی اب تقریباً اس کا علم ثابت ہو رہا ہے اور اس کے اثرات لوگ محسوس کرتے ہیں اور اس کا رکھتے ہیں نظریہ اور خیال کہ بھئی اس سے میرے اوپر اثر پڑتا ہے. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے، اس کا اثر ہے. چلیے اچھا، اس میں بھی اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے
تو چلیے پتھر ہو یا کوئی اور چیز ہو سب برابر ہیں، خدا کوئی نہیں، خدا صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اب یہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، یہ جو درخت ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، ان کے اثرات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ تو دنیا بھر میں مسلم ہو گیا، 100% مسلم ہے کہ ایک درخت آپ لگاتے ہیں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ابھی کراچی میں ایسے درخت لگ گئے تھے تو سارے اکھاڑنے پڑے، تو یہ درخت نقصان دے رہے تھے، ڈاکٹروں نے کہا یہ نقصان دے رہے، اور دوسرے درخت لگائیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ فائدہ پہنچائیں گے۔ تو یہ نفع نقصان درختوں میں آ سکتا ہے، حجر اسود میں نہیں آ سکتا، ہاں درختوں میں آ سکتا ہے، ہماری عمارتوں میں آ سکتا ہے، پتھروں میں آ سکتا ہے، زمین کے حصوں میں آ سکتا ہے، مختلف چیزوں میں آ سکتا ہے۔ دوائیاں بھی تو ایک مادی چیز ہے، مخلوق ہے، وہ بھی تو انہی جڑی بوٹیوں سے بنتی ہے، اس میں ہو سکتا ہے نفع نقصان، دوائیوں میں ہو سکتا ہے۔ حجر اسود میں اگر آپ نے مان لیا تو شرک ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ اب دیکھیں، اب یہ بالکل عام لوجک کے بالکل خلاف بات ہے اور سراسر بے عقلی والی بات ہے۔ تو پھر ہمیں بہت سارے لوگوں کو، ساری دنیا کو پھر وہ مشرک کہنا پڑے گا کہ یہ سب اثرات مانے جاتے ہیں دنیا میں۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب نظریہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات سے غلط اخذ کیا ہے، غلط۔ ہمارے علماء فقہا 1400 سال گزر گئے، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات کی تشریح کر رہے ہیں۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات اس کانٹیکسٹ میں کی تھی کہ قوم ابھی بت پرستی کے ماحول سے نکل کے آئی ہے، پیچھے قوم بت پرست تھی ساری، ان کو نیا نیا اسلام ملا ہے، انہیں خدا پرستی پہ لگایا گیا ہے۔ اب ادھر یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، باقاعدہ پتھر کی چیزیں ساری، اور ان کو چومنا، ان کے آگے جھکنا، سارا عمل اس طرح ہو رہا ہے، اور حالانکہ بت پرستی نہیں ہے، یہ بالکل ایک الگ نظریے کے تحت ہے۔ تو لوگوں کو بچانے کے لیے اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بت پرستی کا وہ اثر اور وہ نظریہ دوبارہ عود کرائے اور لوگ اس پتھر کو باقاعدہ خدا سمجھنے لگے اور بذات نفع نقصان ماننے لگے، یہ کلیئر کرنے کے لیے حضرت عمر نے ذہنوں کو کلیئر کرنے کے لیے، ان کو اس چیز سے بچانے کے لیے کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حجر اسود کو اتنا چوما جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس پہ سجدہ بھی کیا جا رہا ہے، خود اللہ کے رسول نے اس پہ سجدہ فرمایا اور اس کو سب نے چوما، تو کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ ویسے ہی لات و منات و حبل کی طرح ہے، جیسے وہ ہمارے لیے خدا تھے یہ بھی ایک ہمارا خدا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا، اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے اور تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، یعنی بذات اپنی ذات سے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے، سب اس کے قائل ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے اندر برکت رکھ سکتا ہے۔ میں نے ابھی ترمذی کی حدیث پیش کی، حضور نے خود فرمایا کہ اس کی 2 آنکھیں ہیں، یہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ پہچانے گا، اور جو مومن ہیں ان کو الگ کرے گا، جو منافق ہیں ان کو الگ کرے گا، اور یہ مومنوں کے حق میں گواہی دے گا۔ اللہ نے اس کے اندر یہ سب کچھ رکھ دیا ہوگا اور یہ باقاعدہ گواہی دے گا، مومنوں کو الگ کرے گا، منافقوں کو الگ کرے گا۔ فرمایا ہر اس شخص کے حق میں شہادت دے گا جس نے حق اور سچ کے ساتھ اس کا بوسہ لیا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ پتھر اب نفع نہیں دے رہا ہمیں۔ اچھا چلیے، یہ بھی ہو گئی ایک بات، اور اس کے بعد آخری بات، اب ایک چیز اور سنیے۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایک شخصیت کھڑی ہے، اب یہ اگلا حصہ بیان نہیں کرتے۔ اب امام حاکم نے اس حدیث میں یہ بھی بتایا، حضرت عمر کے پیچھے حضرت علی کھڑے ہوئے تھے، اور حضرت عمر نے جب یہ بات کی حجر اسود سے کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، انی لأعلم انک حجر، تو جب یہ بات انہوں نے کی کہ لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا بلا یا امیر المومنین انہو ینفع ویضر، اے امیر المومنین کیوں نہیں، یہ پتھر نفع بھی دے سکتا ہے نقصان بھی دے سکتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ پتھر نفع بھی دے سکتا ہے نقصان بھی دے سکتا ہے، اور عرض کی حضور کیا آپ جانتے نہیں کہ قیامت کے دن یہ اس طرح اٹھے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، لہو عینانی یبصر بہما وشفتانی، اور اس کے 2 ہونٹ ہوں گے، اور یہ شہادت دے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے، اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی، بے شک یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دے گا، جو منافق ہیں ان کو نقصان پہنچائے گا، ان کے خلاف کھڑا ہوگا، اور جو مومن ہیں ان کے حق میں گواہی دے گا،
اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اس کو مسح کرنے اور ہاتھ ملنے سے گناہ چھڑ جاتے ہیں. کفارۃ للخطایا، فرمایا اس کو چھونا گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ جب جناب علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی تو وہ سب اہل حق تھے نا، تو حضرت عمر نے فوراً اعتراف فرمایا، جو تاثر پیدا ہو رہا تھا آپ کے کلام سے اس سے رجوع کیا. حقیقت میں تو آپ کا کلام درست تھا اس اعتبار سے جو میں نے پہلے بتایا، لیکن یہ جو ظاہری طور پہ ایک تاثر پیدا ہو رہا تھا اور آج جو غلط فہمی ہو گئی ہے جس کی بنیاد پر، اس کو دور کرنے کے لیے حضرت عمر نے فرمایا علی تم نے صحیح کہا ہے، تم نے صحیح کہا ہے، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسی جگہ میں رہوں جہاں علی نہ ہو. یعنی علی ہمیشہ میرے ساتھ رہیں کہ علی تم نے جو بات کی وہ بالکل صحیح ہے. آپ نے باقاعدہ ان کی بات کو سیکنڈ کیا، انڈورس کیا، تصدیق کی اور اعتراف کیا کہ ہاں آپ کی بات صحیح. تو دراصل یہ ہے وہ حدیث، اس میں شرک وغیرہ کچھ نہیں نکلتا. یہاں سب اللہ کی عطا سے مانا جائے تو کوئی حرج نہیں. آپ نے جو کچھ فرمایا وہ بذات کسی کا عقیدہ ہو تو اس کی نفی ہے، اور مسلمانوں میں کوئی اب ایسا نہیں کہ جو یہ سمجھے کہ یہ کوئی لات و حبل کی طرح بت ہے اور اس کی طرح کوئی نفع نقصان کا مالک، ایسا کوئی نہیں سمجھتا.